बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मीठी लाइफ में खुशामदीद। अल्लाह पाक आप सबको खुश और आबाद रखें और आप अपनी फैमिली और अपनों के साथ हमेशा खुश व खुरम ज़िंदगी गुजारें। आज का टॉपिक ज़रा मुख्तलिफ है। ये किसी ख़ास मौजू के बारे में नहीं बल्कि मेरे अपने बारे में है। मैंने सोचा आज मैं लोगों को बताऊं कि जो मेरे लेक्चर सुनते हैं, मेरी बातें सुनते हैं, उनको ये जानने का शौक होगा कि जो हमें बताता है वो आखिर उस पर अमल भी करता है कि या बस बोलता ही रहता है। तो जी, मैं शुरू करती हूँ। मेरा नाम सना है और मैं पाकिस्तान से हूँ। मेरी शुरू से ख्वाहिश थी कि कुछ ऐसा करूँ जो सबके काम आए, और ये शौक मेरा यूट्यूब ने पूरा कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। हमें हमेशा अल्लाह पाक की फर्मा बरदारी करनी चाहिए, क्योंकि जब हम अल्लाह के हुक्म की फर्मा बरदारी करेंगे तो फिर हम अपने वालिदैन, बड़े, सब की फर्मा बरदारी करेंगे। मैंने काफ़ी लोगों को करीब से देखा है। यकीन करें, किसी भी मज़हब में औरत को इतनी इज्जत नहीं दी जाती जो हमारा दीन इस्लाम देता है। ये मैं आपको अपनी जजमेंट बता रही हूँ। अगर मेरी ये कहानी कुछ ख़वातीन भी सुन रही हैं तो मैं उनको बताना चाहूँगी, देयर इज़ नो डाउट दैट इस्लाम केम टू ऑनर टू द women, guard her, protect her from the wolves of mankind, secure her rights and raise her status. हमारा दीन हमारी हिफाजत करता है, हमें इज्जत देता है और नस्ल इंसानी के भेड़ियों से हमें महफूज रखता है। तो मेरे दोस्तों, अल्लाह के हुक्म की तामील करो, फर्मा बरदारी करो, उसके बंदों का ख्याल रखो, और ख़वातीन अपने खाविंदों की फर्मा बरदारी करें। जो दिल शीशे की तरह साफ होता है, इसमें रब बसता है। तो जी, मैं आपको बता रही थी कि जब मैंने ये चैनल बनाया तो मुझे बहुत से लोगों ने कहा कि आपको किसने सुनना है, आपके लेक्चर्स तो इतने बोर होते हैं, आजकल दुनिया को एंटरटेनमेंट पसंद है। मैंने कहा भाई, जिसने सुनना होगा सुन लेगा। याद रखें दोस्तों, किसी भी अच्छे अमल को रोकना बंद ना करें। दुनिया कुछ भी कहे, आप कमिटेड रहें और अल्लाह का नाम लेकर शुरू कर दें, क्योंकि हक और सच के साथ अल्लाह पाक की ख़ास मदद शामिल होती है। शर्त यह है कि आपने मेहनत करना बंद नहीं करनी, ज़मीन पर अपनी रोज़ी तलाश करते रहें। देखिए, ये जो परिंदे होते हैं ये भी हर रोज़ अल्लाह के हुक्म से उठते हैं, अल्लाह की दी हुई रोज़ी को पूरी सरज़मीन पर तलाश करते रहते हैं। कोई उनके पास स्टोरेज का सिस्टम निज़ाम नहीं होता। अल्लाह के भरोसे वो हर रोज़ अपना रिस्क तलाश करते हैं और अल्लाह उनको रोज़ी देता है और शाम को वो वापस अपने घोंसलों में चले जाते हैं। तो मेरे भाई और बहनों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रिस्क का वादा किया है, रोज़ी का वादा किया है। वो मालिक आपको ज़रूर देगा। उसका शुक्र अदा करो, क्योंकि ये रिस्क आपका बढ़ जाएगा। मैं आज तक सिर्फ एक इंसान से बहुत इंस्पायर्ड हूँ। मैं उनको अपना टीचर समझती हूँ। वो हैं कासिम अली शाह सर। कुछ लोग तो जानते होंगे लेकिन काफ़ी लोगों को नहीं मालूम होगा। कासिम अली शाह में मैं उनको इस तरह से अपना उस्ताद समझती हूँ कि कभी अगर आप लोग उनकी वीडियो सुने तो उनकी हर वीडियो के हर लेसन में एक दुनिया है, और उस दुनिया में एक गहरे, उनकी हर बात एक गहरे समंदर की तरह है। मैं बहुत ज़्यादा तो बोल ही नहीं सकती, क्योंकि उनके लेक्चर्स तो आप अगर ख़ुद सुनेंगे तो आपको मालूम होगा। उन्होंने एक दफ़ा एक किस्सा सुनाया था, आज मैं आपको बताना चाहूँगी। वो बहुत दिल पर असर करने वाला और बहुत ही आला किस्सा था, क्योंकि सच था और सच हमेशा दिलों पर असर करता है। मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दिया हुआ है। आप में से जो हजरात उसको सुनना चाहते हैं तो वो सुन सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो सुन सकते हैं। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगी। वो किस्सा एक शुक्र गुजारी के मुतल्लक था।
یعنی کہ اللہ پاک کا شکر ادا کرنا، اس کا موضوع یہ تھا۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے میرے دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے جاتے تھے پہاڑ پر۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر کلام کرنے جانے لگے تو انہوں نے رستے میں دیکھا کہ ان کو ایک آدمی ملا۔ ایک آدمی، اب اس سینس میں آپ آدمی کہہ لیں یا، کیونکہ یہ بہت پرانے زمانوں کے واقعات اور روایات ہیں تو میں اتنی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہوں گی، میں صرف آپ کو اس کا مفہوم بتا رہی ہوں، شکر گزاری کا مفہوم۔ اس آدمی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے موسیٰ، تو اللہ کے پاس جا رہا ہے، اللہ سے کلام کرنے جا رہا ہے، میری بھی ایک میسج، میرا بھی ایک پیغام اللہ پاک کو دے دینا کہ یا باری تعالیٰ، تو نے مجھے اتنا نوازا ہے، اتنا نوازا ہے، میں تیرا کس کس چیز کا شکر ادا کروں؟ میرے پاس لا تعداد نعمتیں ہیں۔ میرے مالک سے کہنا، میرے خالق سے کہنا کہ اب بس بھی کر دیں، آپ نے بے تحاشا مجھے نواز دی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ٹھیک ہے، میں یہ تمہارا پیغام پہنچا دوں گا۔ تھوڑا سا آگے گئے، وہاں انہیں ایک اور شخص ملا۔ وہ شخص ان کو کہتا ہے کہ اے موسیٰ، میرا پیغام اللہ تک پہنچا دینا، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس تم دیکھو میری حالت کہ میرے تن پر پہننے کے لیے ایک کپڑا بھی نہیں ہے۔ اس انسان نے اپنا جسم کے کچھ پوشیدہ حصے ریت سے چھپائے ہوئے تھے اور وہ بیٹھ کے کلام کر رہا تھا حضرت موسیٰ سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہارا پیغام پہنچا دوں گا۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر پہنچے اور اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تو انہوں نے دونوں کا پیغام اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہنچا دیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے موسیٰ، میرے بندوں تک یہ بات پہنچا دینا، جو پہلا بندہ جس نے تمہیں کہا میرے پاس بے شمار نعمتیں ہیں، اس کو کہنا کہ تم شکر ادا کرنا بند کر دو، تمہاری نعمتیں بند ہو جائیں گی۔ اور دوسرے بندے کو یہ کہنا کہ تم شکر ادا کرنا شروع کر دو، تمہارے پاس وافر نعمتیں آ جائیں گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، وہ گئے اور انہوں نے بالکل اللہ کے وہ الفاظ ان لوگوں تک پہنچا دیے۔ پہلے شخص نے یہ سنا تو اس نے کہا، میں کیسے شکر ادا کرنا بند کر سکتا ہوں؟ اللہ رب العزت نے تو مجھے اتنا نوازا ہے، میں تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا میں اس مالک کا شکر ادا نہ کروں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے بھائی، تیرا رزق کبھی بند نہیں ہوگا۔ اب وہ گئے دوسرے کے پاس، دوسرے کو انہوں نے کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پیغام بھیجا ہے کہ تم شکر ادا کرنا شروع کر دو۔ اس انسان نے کہا، میں کس چیز کا شکر ادا کروں، میرے پاس ہے ہی کیا؟ اتنا کہنا تھا کہ ایک تیز ہوا کا جھونکا آیا اور جو ریت اس کے جسم پر تھی، جس سے اس نے پوشیدہ اعضاء چھپائے ہوئے تھے، وہ بھی اڑ گئی۔ تو جی میرے دوستو، اس واقعے کے اندر بہت گہرائی ہے، اس کو سوچئے گا، کیونکہ جب ہم شکر ادا کرتے ہیں تو وہ مالک ہمیں نوازتا ہی جاتا ہے، اور جب ہم شکر ادا کرنا بند کر دیتے ہیں تو جو نعمتیں، جو عنایات ہمارے پاس ہیں، وہ بھی ہم سے روٹھ جاتی ہیں، چلی جاتی ہیں۔ یہ دنیا فانی ہے، اس میں اپنا ضرور پیسہ کمائیں، حق حلال کی روزی کمائیں، لیکن اس میں اتنا مگن نہیں ہو جائیں کہ اللہ کی یاد سے غافل ہو جائیں، شکر ادا کرنا چھوڑ دیں۔ اپنی ہر چیز، ہر عمل پر غور کیا کریں۔ میں اپنی زندگی میں کوشش کرتی ہوں کہ میں ہر غلط کام سے دور رہوں اور ہر وہ کام کروں جو میرے اللہ کو اور میرے خاوند کو پسند ہو۔ چھوٹی سی بات، میں آپ کو، میرا لیکچر بہت زیادہ لمبا ہو رہا ہے، جانے سے پہلے میں چھوٹی سی ایک بات بتاؤں گی کہ آج کل میں دیکھ رہی ہوں کہ کچھ خواتین اپنے ولاگز بناتی ہیں۔
وہ اپنی طرف سے بہت اچھی محنت کر رہی ہیں، میں ان کے ساتھ ہوں، لیکن میری بہنوں، یہ ولاگز بناتے وقت آپ ایک چیز کا دھیان رکھو کہ اللہ رب العزت نے ہمیں پردے کا حکم دیا ہے۔ سب سے پہلے عورت کو ستر پوشی کا حکم ہے۔ اس چیز کا دھیان رکھو، کیونکہ کوئی بھی بری نظر، کوئی بھی جو نظر آپ پر پڑتی ہے وہ آپ کے لیے گناہ کا سبب بن سکتی ہے۔ اب ہر چیز میں میانہ روی سے کام لو، کیونکہ اللہ رب العزت کو میانہ روی بہت پسند تھی اور ہے۔ ہمارے نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہمیں ہمیشہ انہوں نے درس دیا کہ میانہ روی اختیار کرو، تو ہمیشہ ہمیں میانہ روی سے کام لینا چاہیے۔ اپنے ملازمین کے ساتھ اچھا سلوک کریے، کیونکہ وہ مجبور ہیں جو آپ کے ملازم ہیں۔ آپ ان سے اچھا سلوک کریں گے اور ان سے ڈھیروں دعائیں لیں گے۔ آج کل دیانتداری، ایمانداری، کسی کی ضروریات کا خیال رکھنا، یہ سارے اچھے عمل تو ایسے دنیا سے ختم ہو رہے ہیں جیسے ایسا کبھی کبھی محسوس ہوتا ہے کہ قیامت بس آنے والی ہے۔ ہمیں ان چیزوں کو کبھی بھولنا نہیں چاہیے۔ یہ ہماری اقدار ہیں، یہ ہماری روایات ہیں۔ اگر آپ آج یہ عمل کریں گے، سب ایک ہی عمل اچھا اپنا کے، تو آپ کے بچے آگے سے وہی چیز کو لے کر چلیں گے، اور حتیٰ کہ پھر آگے آپ کی نسلیں تک انتہائی دیانتدار اور ایماندار بنیں گی۔ ہمیشہ سچائی سے کام لیں، چھوٹی سے چھوٹی بات میں بھی جھوٹ کا سہارا نہ لیں۔ اللہ رب العزت اس بندے کی بہت مدد فرماتے ہیں جو ہر کام میں سچائی اور خلوص سے چلتا ہے۔ میں اب آپ سے اجازت چاہوں گی۔ میں انشاءاللہ، میری پوری کوشش ہے کہ میں کوئی اچھی باتوں اور اچھی چیزوں کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔